تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستو، اس سے پہلے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ بات پھیل پڑی کہ حضرت نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس موقع پر بھگدڑ مچ گئی تھی، افراتفری ہو گئی تھی اور لوگ ہمت ہار چکے تھے. اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف لوگوں کو آواز بھی دی تو 25-30 کا مجمع جمع ہو گیا اور ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی مدافعت کی آپ کی طرف سے اور حفاظت کی اور کفار کے اور دشمن کے حملے کو روکا. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ 2 صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی جانبازی کا ثبوت دیا اور بہادرانہ انداز میں انہوں نے مقابلہ کیا اور تیر اندازی کی اور اسی وجہ سے کئی کمان بھی ٹوٹ گئی. اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کا جس طرف سے وار آتا تھا، تیر آتے تھے تو یہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کی طرف وہ تیر نہ پہنچ سکے. گویا ہاتھ سے روکتے تھے. ہاتھ سے روکنے کے نتیجے میں پورا ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا، پورا ہاتھ خشک ہو گیا تھا، اس لیے کہ تیر کھاتے کھاتے پورا ہاتھ خشک ہو گیا تھا. یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن ان لوگوں کے دلوں میں جو عشق تھا، محبت تھی، اس کی وجہ سے یہ اتنے سب زخم کھا رہے تھے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر پر زخم آیا، چوٹ لگی، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لیا اور پانی چھاٹا تو جس کے نتیجے میں انہیں ہوش آیا. ہوش آتے کے ساتھ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ ہی نے مجھے بھیجا ہے، وہ تو خیریت سے ہیں. یہ سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اب تو آپ کی خیریت، یہ سننے کے بعد اور آپ کے اچھے ہونے کے بعد اب مجھے میری مصیبت تو، میری پریشانی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہیچ ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنے سب زخم آنے کے بعد، اتنی سب تکلیف پریشانی خود جو جسم پر آ رہی ہے، اس کے باوجود اگر کسی کی پرواہ ہے اور کسی کی اپنی زبان میں پڑی ہے تو نبی علیہ السلام کے حال کی، یعنی کیسا عشق اور کیسی محبت تھی حضرت صحابہ اکرام کے دلوں میں. تو یہ غرض ہے کہ اس موقع پر جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے مقابلہ کیا
دلیری کے ساتھ. اب دیکھیے جیسے کہ بتلایا گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر ہوئی تو اس شہادت کی خبر کے نتیجے میں بگدڑ مچ گئی تھی، ہمت ہار گئے تھے، حوصلے پست ہو گئے تھے اور افراد تفریح مچ گئی تھی. اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وما محمد الا رسول، کہ محمد تو جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسول ہیں، یہ کوئی خدا اور رب اور اللہ نہیں ہے، یہ تو محمد تو رسول ہیں، پیغمبر نبی ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ حی لا یموت ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور محمد تو رسول ہیں، انسانوں میں سے ایک انسان ہے، بشر میں سے ایک بشر ہیں، ان کی موت آنا یقینی ہے. موت اس سے قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں اور ان کو یا تو طبعی موت آئی یا تو ان کو قتل کر دیا گیا، تو انہیں بھی تو موت آئی یا وہ بھی قتل کر دیے گئے. لیکن ان کے بعد جو وہ دین لائے تھے ان کے متبعین نے، ان کے ماننے والوں نے اس دین کو باقی رکھا، اس دین پر قائم رہے. اور تو کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، یہ تو نبی اور رسول ہے، ان کی وفات کے بعد افئن مات، اگر کیا یہ طبعی وفات انہیں آ گئی، اگر موت آ گئی، یا یہ کہ افئن مات او قتل انقلبتم، یا یہ کہ ان کو شہید کر دیا گیا، یا یہ کہ ان کو قتل کر دیا گیا، تو کیا تم انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑی کے بل واپس پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ یعنی دین چھوڑ دو گے، اسلام چھوڑ دو گے اور جہاد چھوڑ دو گے اور دیگر چیزیں چھوڑ دو گے؟ کیا اللہ کو چھوڑ دو گے اور وہی پرانی روش، کیا جاہلیت کا زمانہ اختیار کر لو گے؟ یعنی گویا کہ صحابہ اکرام کو دیکھیے، ویسے پاک باز جماعت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ انہیں نمونہ بنانا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تو بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہے جو ہمارے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہیں. حالانکہ ان سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں اور دین کو چھوڑ دیں، جہاد کو چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں تھا. لیکن ان کی ایک معمولی سی لغزش تھی، ایک معمولی سی غلطی اور کوتاہی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی انہیں اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. ورنہ دیکھیے ڈانٹ کیسی سخت پلائی جا رہی ہے، کیسا سخت لہجہ ہے، بڑا سخت لہجہ ہے کہ اگر ایسا کر دیا گیا تو کیا تم لوٹ جاؤ گے، پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ اور پھر آگے کیا کہا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اس طرح لوٹ جائے گا ایڑی کے بل، دین چھوڑ دے گا، یا کہ اسلام چھوڑ دے گا، یا کہ جہاد چھوڑ دیں گے، تو اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. یعنی گویا کیسی ڈانٹ پلائی، ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے. تو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی ایسا کرے گا اور ایڑی کے بل پیچھے لوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. اب دیکھیے یہ جو حضرات صحابہ کرام سے یہ اس آیت کریمہ میں، پہلے تو یہ بتلا دیں کہ اس آیت کریمہ کا مقصد کیا، کہ مقصد یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، اگرچہ آپ کی وفات ہوئی نہیں ہے، اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کرو گے؟ گویا اس طرف دو بات کی طرف اشارہ کر دیا. ایک بات یہ کہ آپ کے انتقال کے بعد ایسا ہوگا. دیکھیے چنانچہ آپ کی جب وفات ہوئی تو وفات کے موقع پر بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے. بڑی تفصیل ہے اس سے اور اس کی حکمت ابھی آگے بتلا رہا ہوں. تو اور دوسرا مقصد کیا اس آیت کریمہ کا، کہ اگرچہ کوئی بڑا شہید ہو جائے، کوئی لیڈر شہید ہو جائے، اور لیڈر کو اور بڑے کو شہید اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو تحریک چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ بڑا مار دیا جائے گا، بڑے کو شہید کر دیا جائے گا تو نیچے والے، اس کے ماتحت والے، ماننے والے کمزور پڑ جائیں گے، ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ کمزور پڑ جائیں گے، تو پوری تحریک جو چلی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی لیے جیسے کہ فلسطین کے اندر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا، اسی طرح بہت سے لیڈروں کو شہید کیا گیا، ایک نہیں کئی جگہ کے لیڈروں کو شہید کیا گیا. اور بڑے بڑے جو چوٹی کے
جو تھے ان کے بہادر قسم کے، ان کو شہید اسی لیے کیا گیا تاکہ ان کے جو ماننے والے متبعین ختم ہو جائیں. کیوں ختم ہو جائیں؟ ان کا حوصلہ پست ہو جائے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، ان میں کمزوری پیدا ہو جائے، اسی وجہ سے یہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کریم میں تنبیہ کر رہا ہے کہ کہیں کسی لیڈر کے مارے جانے کی وجہ سے، کہیں کسی امیر کے مارے جانے کی وجہ سے، یا کسی بڑے مارے جانے کی وجہ سے جو تحریک جو چل رہی ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تم کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایڑی کے بل پیچھے لوٹ جاؤ، وہی پرانی روش اختیار کر لو. یہ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سبق دیا گیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ کبھی کبھی کوئی بڑا مارا جائے اس لیے کہ مارا جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زبان سے تم یہ جملہ کہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بے سہارا چھوڑ دیا، اس کی ضرورت تھی اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایسے افراد پیدا ہی کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے. لیکن کسی بڑے کے جانے سے، کسی بڑے کے شہید کر دیے جانے سے، کسی بڑے کے قتل کر دیے جانے سے ہمیں اپنا مشن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں تو اپنا جو مشن ہے وہ اس پر اور آگے چلنا چاہیے. یہی سبق دیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں. پھر ایک اور بات اس میں حکمت تھی. یہ جو مشہور ہوا، غلط مشہور ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شہید کر دیے گئے، یہ تو غلط افواہ تھی، غلط بات پھیل گئی تھی. اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ حضرت صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا گہرا تعلق تھا، والہانہ عشق اور محبت تھی، بہت عشق تھا. جیسا کہ ایک واقعہ تو آپ کو میں نے بتلایا ابھی کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پر زخم لے رہے تھے، ہاتھ سے وار روک رہے تھے، پورا ہاتھ شل ہو گیا، اور جب خود کو زخم آیا اور بے ہوش ہو گئے اور ہوش آیا تو کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ خود کا حال، خود تو بدحال ہے، خود تو تکلیف میں ہے، ابھی تو ہوش آیا اور فوراً زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے. اور آپ کا حال سننے کے بعد ساری تکلیف بھول گئے، اپنی تکلیف تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. یہ حضرت اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب آپ اسلام لائے اس وقت تو 38 یا 37 ہی لوگ تھے. اسلام لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں میں اعلان کر دوں اسلام. ابھی تو 37-38 ہیں، پوری دنیا میں اتنے ہی لوگ تو ہونا تو کیا چاہیے، بہت ڈر لگنا چاہیے کہ اپنے تو یوں ہی پیس جائیں گے. یہاں پر ایمان کتنا پاورفل اور کتنا مضبوط کہ نبی علیہ الصلوۃ اتنے خطرناک ماحول میں، ایسے ماحول میں کہ اگر کوئی کہہ دے تو وہ اپنی جان پر کھیل جائے، ایسے ماحول کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہوگا کہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں. اللہ کے نبی نے اجازت دی. جب آپ نے یہ جب اعلان کیا توحید کا تو پھر وہی جو ہونا تھا، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور خوب مارا بے ہوش کر دیا. میں مختصر بتلاؤں آپ کو، اتنا بے ہوش کیا کہ بنو تمیم جو آپ کے لوگ قبیلے کے لوگ تھے، عصبیت کا دور تھا، عصبیت کا خوب کہ ہمارے قبیلے کا خاندان کا ہے، ہاتھ لگایا تو خیر نہیں، اگر مر گیا تو بدلہ لیں گے. تو بنو تمیم کے لوگ اٹھا کر لے گئے اور گھر پر لائے. اور ایک دن تک جب آپ بے ہوش رہے، کھانا پینا نہیں کھایا تھا، جب ہوش آیا تو زبان پر کیا جملے تھے؟ اب دیکھیے پورا منہ سجا ہوا ہے، خوب مارا، سب نے مل کر خوب مارا. اور ایسی حالت میں جب ہوش آیا، کھانا پینا کچھ نہیں کھایا، جب ہوش آیا تو زبان پر ایک بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، ایک ہی بات. جب یہ سنا تو بنو تمیم کے جو لوگ تھے وہ بدک کر چلے گئے، اس لیے کہ وہ مسلمان تو تھے نہیں، وہ تو قبیلے کی بنا پر آئے تھے، خاندان کا ہے. تو جب یہ بات سنی تو کہنے لگا ابھی خود کے تو حال ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ابھی جس کی وجہ سے مار پڑی اسی کا پھر نام لے رہا ہے. اس طرح کہہ کر وہ چلے گئے. اور ان کی والدہ تھی، وہ کہنے لگی کہ بیٹا کچھ کھا لے، ایک دن سے کھایا پیا نہیں. میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ لوں، ان کا حال معلوم نہیں. دیکھیے کیا عشق تھا، کیا محبت تھی. اب دیکھیں بڑا تفصیلی واقعہ ہے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ دونوں کے سہارے، کندھے کے سہارے دار ارقم میں پہنچے، اور وہاں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو جان میں جان آ گئی کہ ہاں آپ کا حال ٹھیک ہے، آپ زندہ ہیں. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو فوراً آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، خوش ہو گئے، مسکرائے اور ماتھے پر بوسہ دیا. یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے ماتھے پر بوسہ دیا. یہ عشق تھا، یہ محبت تھی کہ خود کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، خود اتنی تکلیف میں، پریشانی میں، لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ عشق کیسا گہرا تھا، کتنا گہرا کہ خود کی تکلیف نہیں، نبی کی تکلیف ہے.
ایک اور رضی اللہ عنہ صحابی خباب بن ارید تقریباً، جن کو مکہ مکرمہ، بڑا تفصیلی واقعہ یہ بھی، جن کو پکڑا گیا اور مکہ میں جب پھانسی پر چڑھایا گیا، جب پھانسی دینے لگے سب کو جمع کر کے، تو ابو سفیان تھے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہنے لگے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہو اور محمد کی جگہ تم ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو نا تمہاری جگہ محمد ہو اور ان کو پھانسی دی جائے؟ کیا تم اس کو گوارا کرتے ہو؟ وہی سمجھا کہ ہاں کہیں گے تو ان کی جگہ یہ. تو وہ کیا جواب تھا؟ وہ کہنے لگے ارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ وہ اور میں ان کی جگہ، یہ تو بہت دور کی بات. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں چین سے بیٹھوں اور انہیں ایک کانٹا چبھ جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. دیکھیے اتنا عشق اور محبت تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر حکمت تھی. وہ حکمت کیا؟ وہ یہ کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو محبت تھی، جو عشق کے جذبات تھے، اور تو آپ کی وفات پر، آپ کے انتقال پر وہ جذبات ظاہر ہو سکتے تھے. اس کے لیے یہ آپ کی موجودگی ہی میں، آپ کی حیاتی میں، آپ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں جو جذبات ابھر سکتے تھے، جو خیالات ظاہر ہو سکتے تھے، اس کے لیے آیت کریمہ میں ہدایت دے دی گئی کہ اگر واقعتاً حقیقتاً آپ کو وفات آ گئی، حقیقتاً آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہی آیت کریمہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے اور یہی آیت ان کو سنبھالنے کے لیے کافی ہو جائے. چنانچہ یہی ہوا جب آپ کا حقیقتاً انتقال ہوا. ابھی تو آپ غزوہ احد میں انتقال نہیں ہوا تھا، ہدایت دے دی گئی ہے وما محمد ان سے اس آیت میں. اب حقیقت میں جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرات صحابہ کرام کو چونکہ ایسا عشق تھا، وہ اس کو سن ہی نہیں سکتے تھے، وہ یہ خیال ہی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کا انتقال ہوا، بلکہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ ابھی تو آپ ملاقات کے لیے گئے، معراج پہ گئے، ابھی آ جائیں گے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر 40 دن ملنے کے لیے، اس طرح آپ بھی ملنے کے لیے گئے، آپ واپس آ جائیں گے. گویا صحابہ کرام چونکہ محبت تھی، ایسا عشق تھا، تو یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کا انتقال ہوا. یہ محبت کی بات ہے، ویسے اتنے گہرائی میں اتر چکے تھے، ویسے ہم کو سمجھ میں شاید نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہمارا مجازی عشق بھی ایسا گہرا نہیں ہے، اتنا گہرا تو نہیں ہے. اگر کسی لڑکا لڑکی کا عشق ہو وہ بھی اتنا گہرا نہیں ہوتا، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے اور یہ حقیقت والی عشق کی بات ہے. تو حضرات صحابہ کرام کے غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے جب یہ بات سامنے آئی وفات کی. وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھ نہیں سکتے تھے. غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، رنج و غم کا عالم تھا. اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضرت نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، بلکہ وہ یوں کہنے لگا اگر کسی نے یوں کہا کہ آپ کا انتقال ہوا، اس کی گردن اڑا دوں گا. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا یہ عالم تھا. تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ثابت قدم رہے. انہوں نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، اور یہی آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہے. سن لو، جو خدا اور رب کی عبادت کرتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، پہلے بھی زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو انتقال کر چکے. دیکھیے یہ آیت کریمہ کا پڑھنا تھا، بس اس آیت کریمہ کے پڑھنے پر صحابہ کرام کی کو یہ یقین ہوا کہ نہیں. اب دیکھیے یہی آیت کریمہ سنبھالنے کے لیے کافی ہوئی. اسی آیت کریمہ نے سنبھالا لوگوں کو. جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو سب کہنے لگے کہ ہاں کہ وہ نبی علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ تو وفات پا چکے. وہ جو خیال تھا، تو صحابہ کرام کو جب یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول، ایسا معلوم ہوا جیسا ابھی آیت کریمہ نازل ہوئی، ایسا معلوم ہوا. اور ہر ایک نے یہ تسلیم کیا کہ اب نبی علیہ السلام وفات پا چکے. تو گویا آپ کی وفاتی میں، آپ کی زندگی میں اور آپ کی حیاتی میں یہ غلط افواہ پھیلا کر، غلط جو مشہور ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ حضرات صحابہ کرام کی ہدایت کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی. اس لیے کہ جب حقیقتاً یہ واقعہ پیش آ جائے، حقیقتاً آپ کا انتقال و دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو یہی آیت
संभालने के लिए काफ़ी हो जाए। ये हिकमत थी। मालूम हुआ अल्लाह तबारक व ताला की बहुत सी हिकमतें जिनको हम नहीं समझ सकते। कितनी मरतबा कहते हैं ना यार ये चला गया, अभी चला गया, अल्लाह ताला को अभी जुमले ख़तरनाक कहते हैं, ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं कि ईमान से इंसान ईमान से निकल जाए कि अल्लाह हमको तो इसकी ज़रूरत थी और अल्लाह ताला को इसको बाद में लेना चाहिए था, अभी क्यों लिया। गोया अल्लाह ताला को अपनी ज़ुबान नहीं कहता समझ नहीं पड़ी, तेरे को ज़्यादा समझ पड़ी। गोया कि अभी तो बच्चे थे, यतीम बच्चे थे और बाप मर गया, ऐसा हुआ। अब ज़ुबान से अभी मेन जुमले नकल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे जुमले अजीब गरीब कहते हैं। तो अल्लाह ताला की इसमें हिकमतें हैं जिस हिकमत को कोई समझ नहीं सकता। अब देखिए ये हिकमत ग़ज़वा उहद सन हिजरी 2 का वाक़या है, सन 3 हिजरी, 2 नहीं, सन 3 हिजरी का वाक़या है। और ये समझ में कब आई? सन 11 हिजरी। गोया कितने साल बाद? 8 साल बाद समझ में आई। तो अल्लाह ताला की हिकमत को कोई समझ नहीं सकता, समझने के लिए साल चलते, फिर बाद में समझ के उसको याद आता है कि बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ना होता तो मैं और तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला हो जाता। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो रब के हर फैसले पर राज़ी रहे, परेशानी में भी राज़ी रहे, परेशानी में सब्र करे और खुशी में शुक्र करे। इसलिए कि इंसान वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता, बस इंसान को चाहिए कि वो हर फैसले पर राज़ी रहे। तो यहाँ यही हिकमत थी। आगे फरमाया वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, क्या इन करीब अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बेहतरीन बदला देगा। यहाँ शुक्र करने का मतलब इससे मुराद साबित कदम रहने वाले, जमने वाले। चुनांचे ऐसा ही हुआ ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में शुरू में मुसलमान को फतह हुई, दरमियान में शिकस्त हुई, मुसलमानों को खानी पड़ी, और फिर दोबारा मुसलमान जमा हुए, इकट्ठा हुए। ये तीसरा मरहला आया। फिर दोबारा सब जमा हुए, इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद फिर दोबारा साबित कदम हो गए। फिर दोबारा जब तीसरी मरतबा जब साबित कदम हो गए तो अब वो घबरा गए, अब रौब तारी हुआ तो वो भाग गए। तो बिल आखिर मुसलमानों को फिर फतह हुई कि वो भाग गए, निकल पड़े, अब दोबारा तैयार नहीं हुए मुकाबले के लिए। तो वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, साबित कदम रहने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देगा। जैसा कि आगे आएगा, अल्लाह ताला ने इनसे जो लग़ज़िश हुई थी उस लग़ज़िश को भी क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। उस कोताही को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। लेकिन अंदाज़ा लगाइए, हज़रत सहाबा किराम की एक मामूली सी लग़ज़िश थी, उस पर कैसी डांट सुनाई और कैसी सरजनिश की और कैसा नुकसान भुगतना पड़ा। इससे अंदाज़ा लगाइए, एक अदना सी मामूली और लग़ज़िश की वजह से। इससे हम अपना अंदाज़ा लगा लें कि हम तो कितनी नाफरमानी करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, तो फिर क्या हमारा क्या हाल होगा, उससे अंदाज़ा लगा लें। आगे क्या फरमाया? वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, हर एक नफ्स के लिए, हर जान के लिए मौत मुकर्रर है, लेकिन मौत जो आती है इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आती है। इंसान ऐसा नहीं है कि जिहाद में चला गया तो जिहाद में जाने से मौत आई, अगर नहीं भी जाएगा 100 किले बंद करके रहेगा तब भी मौत तो उसको आ दबोच लेगी। इंसान की एक थिंकिंग है, मैं ऐसा करूँगा, जिहाद में जाऊँगा, जंग करूँगा, मुकाबला करूँगा तो मौत आ जाएगी। अगर मौत आनी है तो जंग में भी आएगी, नहीं आनी है तो जिहाद में भी नहीं आएगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन सी ऐसी जंग है जिसमें शरीक न रहे हों? कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें शरीक न रहे हों, ज़ख़म बदन पर ना आया हो। सब जंगों में शरीक रहे, लेकिन मौत आई तो बिस्तर पर आई। इसीलिए वो कहा करते थे कि मौत जो है अगर जिहाद से आती तो मुझे कहाँ आती? मैदान जंग में आती, वहाँ आती, मुझे तो बिस्तर पर आई। तो बिस्तर पर मौत आई। सारे जंग में शरीक थे, लेकिन कोई जंग ऐसी नहीं थी जिसमें शरीक न रहे हो। मालूम ये हुआ कि इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है, मौत आना तय है। अब इस आयत करीमा में सहाबाए कराम को और हमें, उनके ज़रिए हमें समझाया गया वही बात कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी वफ़ात तय है। किताबम मुअज्जला, एक वक्त मुकर्रर है जो नविश्ते में लिखा हुआ है, नामा अमाल में, और इसी तरह लोहे महफूज में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला के यहाँ सारी चीज़ महफूज है। ये बंदा, इसका इंतकाल कब होगा, कहाँ होगा, किस वक्त होगा और दिन कौन सा होगा, सब लिखा हुआ है। अब ये मौत आएगी तो किस तरह आएगी? बीमारी में आएगी, या कत्ल करके आएगी, या एक्सीडेंट में आएगी, या और किसी वजह से आएगी, सब लिखा हुआ है।
جب سب طے ہے تو پھر انسان کو گھبرانا موت سے کس چیز سے؟ سارا طے ہے. جیسے کہ آپ نے واقعہ مشہور ہے ابی ابن خلف کا، تقریباً وہی امیہ ابن خلف ہے یا اور امیہ، تقریباً امیہ ابن خلف ہے. میں مختصر بتلاؤں. وہ کہتا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کروں گا. وہ یوں کہتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا. اب دیکھیے ایک کافر کو نبی کی زبان پر کتنا بھروسہ تھا. وہ سمجھ گیا انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، میں نے کہا وہ ہو کر نہیں رہے گا. انہوں نے یوں کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. ایسا ہی ہوا. اور یہ سنبھالتا کتنا تھا اپنے آپ کو؟ تقریباً امیہ ابن خلف ہی ہے. یہ اپنے آپ کو اتنا سنبھالتا تھا کہ مکہ سے نکلتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ میں باہر نکلوں گا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے ماروں گا تو میری تو موت یقینی ہے اور ان کے ہاتھ پر ہوگی. اتنا یقین تھا اسے. سوچئے وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں سے نکلوں. اور جب جنگ ہوئی، غزوہ احد کا موقع آیا، چلنا، وہ چونکہ سردار قسم کا تھا، ارے تم جاؤ میں آتا ہوں، تم جاؤ میں آتا ہوں. اس کو معلوم تھا کہ میری خیر نہیں ہے، باہر نکلا نہیں تو ٹپکا دیا جائے گا، تو وہ نکلتا نہیں تھا. لیکن چونکہ آر تھی، آنا پڑے گا، آنا، کیا وجہ کیا پیش کرے. تو چونکہ یہ بالکل پیچھے پیچھے رہتا تھا کہ اگر بھاگنے کا موقع آیا تو فوراً گھوڑا بھی ایسا لے کر نکلا تھا، اپنی زبان میں BMW، ایک ایکسیلیٹر دیا نہیں کہ ڈائریکٹ 200-300 کی اسپیڈ میں. تو گھوڑا بھی ایسا تیار کیا تھا کہ یوں اگر بھاگنا ہو تو گھوڑے کو ایڑ لگا ہوئے تو تیز دوڑ پڑے تاکہ اس کی موت ہی نہ آئے. لیکن ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا میں تجھے ماروں گا. وہ دور سے آ رہا تھا. حضرات صحابہ کرام نے کہا دیکھو، وہ چونکہ نبی علیہ السلام قتل کرنے آ رہا تھا کہ میں ان کا قتل کر دوں، اور اللہ کے نبی نے کہا میں تجھے قتل. اب دور سے آ رہا تھا قتل کرنے کے لیے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ آ رہا ہے، آنے دو. آنے دیا. ایک تیر چلایا. وہ تیر جو ہے اس کو بالکل معمولی سی خراش آئی. تیر لگا تو صحیح لیکن معمولی سی خراش. اس معمولی سی خراش پر وہ چیختا چلاتا تھا، اس کے بس میں نہیں تھا، خوب چیختا تھا. لوگ کہنے لگے ارے اپنی زبان میں یوں کہ وہ معمولی سی خراش. تو اب وہ اتنی معمولی سی خراش پر چیختا چلاتا ہے، اتنی. کہا اگر پورے سب پر یہ خراش آ جاوے تو کوئی برداشت نہ کر سکے. اس خراش کو میں ہی برداشت کر، اس کی تکلیف میں ہی جانتا ہوں کہ یہ کیا تکلیف ہے. اسی پر اس کی موت آ گئی. تو خیر میں تو یہ کہنا چاہتا تھا بات کہ موت کا وقت یقینی ہے. انسان کتنا بھاگے موت تو آ دبوچے گی، کوئی نہ کوئی تو پکڑ کے لے ہی جائے گا، آ جائے گی موت. موت کا وقت یقینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر اس سے پہلے بھی جتنا ہے سب کی موت یقینی ہے. ہر ایک کو موت آئی، اور پیغمبر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی موت یقینی ہے. تو کیا اس کے بعد، ان کی وفات کے بعد تم اپنے ایڑی کے بل پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ گویا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. دیکھیے ایک اور 2-3 آپ کو واقعہ بتلاتا چلو، آئندہ تفسیر آگے آئندہ کی جائے گی. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی دشمن کا مقابلے کے نہیں نکلے. اب درمیان میں دریائے دجلہ آیا، دریا آیا، تو کیا انہوں نے بھی یہی آیت کریمہ تلاوت کی، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے. اس لیے ہر ایک کا اللہ نے موت کا وقت طے کر رکھا ہے. کود پڑو دریا میں، یہ کہ اگر وہ خود کود پڑے دریا میں. ان کا ایمان تھا، اب ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم کودنے جائیں گے تو خود ہی کود جائیں گے پورے کے پورے. ایمان ہی نہیں ہے ایسا پاورفل، طاقتور. تو وہ کود پڑے دریا میں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے والے بھی کود پڑے، کیونکہ ان کا بھی ایمان ایسا تھا. ورنہ ہمارے جیسا تو گیا صنم ڈوبے، ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہاں تو الگ معاملہ ہے، وہاں کا معاملہ الگ ہے. ایمانی پاور تھا. اب دیکھیے سب کے سب کود پڑے. وہ دشمن نے دیکھا تو وہ تو ہیبت طاری ہو گئی، رعب طاری ہو گیا. عجیب غریب قسم کی مخلوق ہے، دریا میں بھی کود پڑے اور پانی کی موجوں سے کھیل رہے ہیں. انہیں موجوں سے بھی ڈر نہیں ہے. وہ کہ دیوانے لوگ ہیں، بھاگو بھاگو، یہ تو گئے ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، اور سب کے سب بھاگ گئے. یہ ایسا ہی واقعہ ایک اور صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ درمیان میں جب دریا آیا انہوں نے بھی یہی کہا. دریا میں گھوڑے دوڑا دیے،
12,000 کا لشکر تھا، سب کے سب گھوڑے دوڑا دیے. وہ سامنے والے دشمن گھبرا گئے، کہنے لگے دیو آمدن، یہ تو دیو آ گئے، بھاگو بھاگو کر کے سب بھاگ گئے. تو یہ چیز تھی، یہ موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے. اور ہم میں ان میں فرق یہی ہے کہ ہم موت سے ڈرنے والے، موت کو گلے لگانے والے، موت سے بھاگنے والے اور ڈرنے اور خوف کرنے والے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا. یہ لوگ تھے اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے والے. ان کی داستان اور ہے. ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی راستے کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عشق اور ایسی محبت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ صبح شام کی زندگی تیرے سامنے کھلی پڑی ہے. اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہماری صبح کیسی گزر رہی ہے، ہماری رات کیسی گزر رہی ہے، ہماری شام کیسی گزر رہی ہے. اے اللہ سب کچھ تیرے سامنے ہے. اے اللہ بڑے نافرمان ہیں، بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. ان گناہوں اور نافرمانی کی نحوست سے اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ عبادت سے اور نیکی اور تلاوت اور نماز سے محروم نہ فرما. اے اللہ یقیناً اے اللہ تو دنیا داروں اے اللہ نافرمانی اور گناہ کے باوجود اے اللہ تو دنیا تو دے ہی دیتا ہے. اے اللہ کافروں اور منکرین اور نافرمانوں کو بھی تو دیتا ہے. اے اللہ مسلمانوں کو بھی تو دے رہا ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. اے اللہ تو نافرمانوں کو بھی دے گا. اے اللہ تو نے تو وعدہ کر رکھا ہے ہر ایک کو ہم رزق پہنچا کر رہیں گے. لیکن اے اللہ یہ بھی چیز ہے کہ نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. اے اللہ تیری طرف سے جو سزا ملتی ہے وہ سزا یہی ملتی ہے کہ اے اللہ تیرے نام لینے کی توفیق نہیں ملتی، تیرے گھر آنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اے اللہ تیرے نام لینے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نماز کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اے اللہ نیکیوں کی توفیق ان کی وجہ سے سلب ہو جاتی ہے. اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق سلب نہ فرما، نماز کی توفیق عطا فرما. تیرے نام لینے کی اے اللہ ہر حال میں تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری ناشکری سے ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ صبر اور شکر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے صبری سے اور اے اللہ ناقدری سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان اے اللہ ہر جگہ پریشان ہیں. اے اللہ ہندوستان میں بھی مختلف ممالک میں اے اللہ اتر پردیش میں، یو پی میں، مہاراشٹر میں اے اللہ مختلف جگہ پر مسلمان بڑے پریشان ہیں. اے اللہ غزہ اور فلسطین میں، اے اللہ یمن میں، لبنان میں، اے اللہ عراق میں، اے اللہ مختلف ممالک میں اور مختلف علاقوں میں مسلمان بڑی پریشانیوں کے شکار ہیں. اے اللہ دکان سے اے اللہ گھر سے بے گھر کر دیے گئے. اے اللہ دکان کو بھی منہدم کر دیا گیا. اے اللہ بہت سی تکلیفوں کے شکار ہیں. اے اللہ تمام کو اے اللہ تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ جو تکلیف اور جو پریشانی ہے تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے انہیں اے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ جو نقصان ہوا ہے اے اللہ اس کی تلافی کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ تلافی کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما، ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ تمام کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کھیتی باڑی کی، تجارت کاروبار کی، اے اللہ زراعت کی، اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما، ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ ان فتنوں کے دور میں فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے. اے اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اس حالت میں موت نصیب فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.